یہ سونے چاندی کے جو زیور ہوتے ہیں جی جی کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ شیخ محترم اگر سونا چاندی مکمل ہے زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہا تو کیا دونوں کو ملا کر ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ شیخ محترم آپ نے کہا کہ زکوٰۃ میں کوتاہی سستی برتنے والا فاسق ہو جائے گا جی اور گنہگار ہوگا، جی تو یہ زکوٰۃ میں سستی کرنے والا اس کا جو گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ شیخ محترم اسی طرح ہمارے یہاں جو خاندانی جو نظام ہے، سب کے یہاں پر جو الگ الگ سونا ہے، تو کیا اس کو ایک جگہ جمع کر کے سونا ہم دیں گے یا سب کا الگ الگ نصاب رہے؟ اسی طرح شیخ محترم کیا شوہر بیوی کے زیور سے زکوٰۃ دے سکتے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اور ہر مقدار پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی مال ہو تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ ایک خاص مقدار پر ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس اگر ہو گیا اور وہ سال گزر گیا اس کے اوپر، تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا، پر صحیح بات ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں نہیں ملایا جائے گا۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب آدمی حلال و حرام میں تفریق چھوڑ دے گا۔ رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں آدمی بغیر عوض کے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال جب کسی کو دیتا ہے نا، تو دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ ایک طرح سے بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے مال سے محبت ہے، مال کی محبت تو فطری ہے، پر مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ ادخار کی نیت سے عام دینار تھوڑی رکھتے ہیں، یعنی بسکٹس وغیرہ یا کوائن رکھنے کا رواج بہت کم ہے۔ جو لوگ زیور بناتے ہیں ان کی نیت صرف زینت کی کبھی نہیں ہوتی، ہندوستان میں تو زینت کے ساتھ ساتھ ادخار کی بھی نیت ہوتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا یہ جانتی ہے۔ عورتیں جب زیور بناتی ہیں تو صرف زینت کی نیت سے تھوڑی بناتی ہیں، وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ ہماری ایک پراپرٹی ہے، ہمارے پاس رہے گی، ہماری ملکیت میں رہے گی، آگے کام آئے گا۔ تو ہمارے زمانے میں جو عورتیں زینت کے لیے زیور بناتی ہیں، زینت کے ساتھ ساتھ استعمال کے ساتھ ساتھ ادخار بھی ان کی نیت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اگر بیوی کے مال میں واجب ہو رہی ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، شوہر پر لازم نہیں ہے زکوٰۃ دینا، یعنی وہ زکوٰۃ جس کا مال ہے اس پر واجب ہوتی ہے۔ مال کیونکہ بیوی کا ہے تو واجب بیوی پر ہوئی ہے، یعنی اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو شوہر گنہگار نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ اس کا حق ہے، آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ فی حق للسائل، مانگنے والے اور محروم کا حق ہے ان کے مال کے اندر۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعیت اہل حدیث حج کے ریجن کے اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد محسن محمدی مدنی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ۔ میں شیخ محترم کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلاً و سہلاً بکم مرحبا۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جو ملاقات ہے اس میں زکوٰۃ سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، زکوٰۃ دین اسلام کی بنیادی رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ اتنی اہم عبادت ہے کہ جو بندہ اس کو ادا کرنے میں بخیلی سستی برتتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ سے اسی موضوع پر چند جدید اور اہم سوالات کروں گا، اور شیخ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا وہ زکا سے بنا ہے، زکا یزکو، یعنی زا کاف واو اس کا مادہ ہے، اور اس کے لغوی معنی دو ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے صفائی اور پاکیزگی کا، یعنی اسی سے ایک لفظ بنا ہے تزکیہ، تزکیہ نفس جیسے ہم کہتے ہیں، نفس کو پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی تو پاکی ہوتا ہے، پاک کرنا، اور ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہا بھی جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو کہا اوساخ الناس، کہ یہ گندگی ہے مال کی، تو جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارا پورا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ ہمارے مال میں شامل رہتے ہیں ہمارے پورے مال کو گندہ کیے رہتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی نمو بھی ہوتا ہے، بڑھانا، بڑھوتری۔ تو زکوٰۃ کو اس لیے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال میں سے تو زکوٰۃ کم نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کا وہ مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والے کا مال اور بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی زکوٰۃ کو
زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے الگ الگ علماء نے الگ الگ تعریفات کی ہیں زکوٰۃ کی۔ عام طور پہ جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ اس مخصوص مال کو بولتے ہیں جو مخصوص مقدار میں مخصوص مال میں سے مخصوص وقت پر مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے۔ اب اس میں جو مخصوص آیا ہے اس میں الگ الگ چیزیں آئیں گی کہ زکوٰۃ جو ہے سارے مالوں میں نہیں واجب ہے، مخصوص مال میں واجب ہے، اور پورا مال نہیں دینا ہے، مخصوص مقدار میں مال دینا ہے، مخصوص وقت پر دینا ہے، اور مخصوص لوگوں کو دینا ہے، ہر کسی کو نہیں دے سکتے، کچھ اس کے مخصوص افراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ایک عام سی تعریف ہے جو اہل علم نے کی ہے۔ شیخ محترم، اس زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ کا حکم ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے ماننے کا، زکوٰۃ پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کو شریعت کا حصہ ماننے کا حکم کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کو شریعت کا حصہ ماننا اور زکوٰۃ کو واجب ماننا یہ تو لازم ہے، ایمان اس پر لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے اور اس کے دین کے حصہ ہونے کا انکار کر دے، اس کے مشروع ہونے کا انکار کر دے، بلکہ زکوٰۃ کے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہونے کا انکار کر دے گا، تو چاہے وہ زکوٰۃ دے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام سے خارج ہے۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے اور اس کی مشروعیت کا انکار کر دے، یعنی وہ یہ کہے کہ اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے شریعت میں ہونے کا انکار کر دے، تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر وہ زکوٰۃ دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے دین کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا ہے۔ ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا منکر ہے۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کو شریعت کا حصہ تو مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے، لیکن بخیلی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا شخص فاسق ہے، گنہگار ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بہت عظیم اس کا گناہ ہے۔ شیخ محترم، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ میں کوتاہی، سستی برتنے والا فاسق ہو جائے گا جی اور گنہگار ہوگا۔ جی تو یہ زکوٰۃ میں سستی کرنے والا، اس کا جو گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ جی، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ حضرات کو سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، زکوٰۃ اس میں سے ایک رکن ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، گویا کہ اس نے ایک رکن کو پورے ڈھا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا فاسق ہے، بہت بڑا فاجر ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں اس مال میں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو جہنم میں ان کے مال کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور پگھلا کر کے اس کو تیز کیا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور پھر اس سے ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا ان کے مال سے۔ فی ناری جمع فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اور ان سے کہا جائے گا یہی تمہارا مال ہے، خزانہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں بتایا کہ قیامت کے دن جو آدمی اپنا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور خزانہ جمع کر کے رکھتا تھا، اس کے خزانے کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کے گردن کو لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ہاں، کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اپنے مال میں سے، جیسے اگر جانور کی زکوٰۃ ہے اور نہیں دے رہے، تو قیامت کے دن اس کے جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ دنیا سے زیادہ ان کے سین نوکیلے ہوں گے، اور وہ لٹا دیا جائے گا اس بندے کو، جیسے اس نے اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کے اونٹوں کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ اونٹ اس کو روندتے ہوئے، پیروں سے مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے اس کے اوپر سے گزارے جائیں گے، 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ، اور جب سب سے آخری اونٹ گزر جائے گا تو پہلا اونٹ واپس آ جائے گا۔ ایسے ہی اس کو روندیں گے، اور یہ عذاب 1 دن تک ہوگا، پر وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ۔ پھر اس کے بعد وہ عذاب جب ہو جائے گا 50,000 سال کا، پھر اس کا راستہ وہ دیکھ لے گا، اگر جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور جہنمی کو تو جہنم میں جائے گا، یعنی وہ مسلمان ہوگا، جی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے کافر کا تو کوئی چانس ہی نہیں، وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کے باوجود 50,000 سال تک کے اس کو عذاب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو یہ بہت سخت ترین وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والوں کے لیے۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مستطیع ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو آپ خدا را اس میں کنجوسی نہ کریں۔
اگر آپ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ شیخ محترم، زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ کی حکمتیں بہت ساری ہیں۔ پہلی بات تو ہم کو حکمتوں پہ بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اصلی حکمت تو وہی ہے۔ ایمان والا بندہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مل جاتا ہے تو وہ حکمتوں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بنیادی معاملے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہم کو سمجھ میں بھی آئے، کیونکہ اللہ حکیم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، گرچہ میری عقل کو اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مجھے عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو یہ حکمت پر ہم بات تو کرتے ہیں، پر حکمت پر بات کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ حکمت کو جاننا حکم پر عمل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ مجھے حکمت سمجھ میں آئے گی تبھی میں دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا۔ یہ حکمت پر بات کرتے ہوئے یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ باقی زکوٰۃ کی حکمتیں بہت ساری ہیں، یعنی ایک پورا موضوع ہے۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ دے کر کے بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں جہاں زکوٰۃ اور انفاق کا حکم آیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ یاد دلایا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے بول رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو لوگ اپنے مال کو لے کر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میں کمایا ہوں، تو ایسے لوگوں کو تھوڑا ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہوشیار ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں مال ہے لیکن وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کا اصلی مالک اللہ ہے۔ المال مال اللہ، مال اللہ کا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا نا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تم کو نگراں بنایا ہے وہ مال اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں بہت ملے گی۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تھا ہی نہیں، اللہ کا تھا، اللہ نے مجھے دیا، اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، وہ اللہ کا مال ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں، اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ اس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ اس کا حق ہے، آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ فی حق للسائل، مانگنے والے اور محروم کا حق ہے ان کے مال کے اندر سے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو جو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لیا ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا اس حکم پر عمل کرنے پر میں پابند ہوں۔ پھر جیسا کہ زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کرتی ہے، مال کو تو پاک کرتی ہے، انسان کے نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ جو ایک نفس میں مال کی محبت ہوتی ہے نا، تو بندہ جب اپنا مال نکال کر کے کسی غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے تو دل سے جو مال کی، یہ بہت مشکل کام ہے، مال نکال کر کے کسی کو دینا بغیر کسی عوض کے، یہ بہت مشکل کام ہے ایسے آدمی کے لیے جس کے دل میں مال کی محبت گھر کر گئی ہو۔ خاص کر یہ فتنوں کا دور، فتنوں کے دور میں ہر طرف سے مال جی جو چاہت ہے، جی، یہ تو خاص طور پر قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب آدمی حلال و حرام میں تفریق چھوڑ دے گا۔ رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں آدمی بغیر عوض کے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال جب کسی کو دیتا ہے نا تو دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ ایک طرح سے بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے مال سے محبت ہے، مال کی محبت تو فطری ہے، پر مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی نہیں ہے۔ دنیا میں یہ امتحان ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ کریں۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مال سے، بھائی مال کی محبت تو فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس میں اس کو ڈال دیا ہے، لیکن یہ مال محبوب تو ہے، اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ ایک ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ دے کر کے، تو دل جو ہے نا وہ مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنا محنت کا کمایا ہوا مال دوسروں کو دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ دوسروں کی محنت کا کمایا ہوا مال ظلماً وہ اپنے پاس لے لے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ آدمی کو مال سے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف جو ہے نا صرف امیروں کے دل کو پاک نہیں کرتی ہے، زکوٰۃ جو مال ہے نا، زکوٰۃ وہ غریبوں کے دل کو بھی پاک کرتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر دو طبقے تو ہمیشہ رہتے ہیں، ایک امیروں کا اور ایک غریبوں کا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ظاہر سی بات ہے ان کی لائف اسٹائل، ان کی جو عیش و عشرت ہے وہ اپنی عیش و عشرت میں اور اپنی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی غریب کے دل میں ایک حسد والے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب وہ اپنی غربت کا
معاشرے کے امیروں کی امیری سے موازنہ کرتا ہے نا تو اس کو ایک طرح کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ سیٹھ صاحب ہیں، ان کے پاس بڑا بنگلہ ہے، بھاری گاڑیاں ہیں، قیمتی سامان ہے، اور میں اپنی غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، ان کے کتے کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے۔ تو ایک جو غریب کے دل میں نفرت کے جذبات ہوتے ہیں نا، وہ نفرت کے اور حسد کے جذبات ظاہر سی بات ہے وہ پنپیں گے، وہ دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک تکلیف محسوس ہوگی۔ لیکن جب وہی امیر آدمی بغیر کسی عوض کے اپنی زکوٰۃ کا مال نکال کر کے غریب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے نا، تو وہ حسد کم ہو جاتا ہے، وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ غصہ ایک الفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی بھئی یہ فرق تو رہے گا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا کہ ہمیشہ کچھ لوگ امیر رہیں گے، کچھ لوگ غریب رہیں گے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس خلا کی وجہ سے دونوں طبقوں میں جو نفرت پنپ رہی ہے نا، اب غریبوں کی نفرت بہت خطرناک ہوتی ہے، اگر اس کو دل سے نہیں نکلے تو بڑے بڑے انقلاب، جو کمیونسٹ انقلاب آیا دنیا کے اندر، وہ اسی غربت کی وجہ سے آیا کہ جب غریبوں نے یہ دیکھا کہ بھائی امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب آدمی کو کھانا نہیں میسر ہے، تو وہ نفرت اور وہ غصہ وہ انقلاب میں تبدیل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بہت ایک معاشرے کے اندر ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب امیر آدمی کماتا ہے پیسہ لیکن اپنا پیسہ غریب کو بھی دے رہا ہے، تو غریب کے دل میں جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا، وہ غریب کی دل کو بھی پاک کرتی ہے نفرت کے جذبات سے۔ باقی سب اہم ترین بات ہے بھائی کہ شریعت جو ہے وہ مالدار آدمی کو ذمہ دار بناتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، وہ جو قرآن مجید میں مالی، جو اسلام کا پورا مالی نظام ہے، اس مالی نظام کی خصوصیت ہے کہ لِکَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم، کہ مال جو ہے وہ تمہارے امیروں کے درمیان ہی نہ رہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں آپ دیکھیں گے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا جو 95% ویلتھ ہے، وہ دنیا کے 5% لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ 95% دنیا کا مال جو ٹاپ 5 ہے نا دنیا کے امیر لوگ، انہی کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو خلا بڑھ رہا ہے نا کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، شریعت اس خلا کو کم کرنا چاہتی ہے۔ تو شریعت نے اب اتنا بڑا نظام بنا دیا کہ بھائی اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زائد پیسہ کما رہے ہیں، تو اب آپ پہلے تو ذمہ داری، آپ پیسہ کماتے آپ کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، پھر اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے، لیکن جب ایک متعین مقدار سے زیادہ آپ نے مال کما لیا، جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری میں صرف آپ کے گھر والے نہیں ہیں، آپ کی سوسائٹی کے غریب لوگ بھی ہیں، ان غریبوں کی کفالت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنے مال میں سے 2.5% جو آپ کا سیونگز ہیں، اس میں سے آپ نکال کر کے غریبوں کو دے رہے ہیں، تو غریبوں کی کفالت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ امیروں کا مال غریبوں کے پاس جائے۔ ہمارا دین کا جو مالی نظام ہے نا، اس میں 3 بہت اہم ترین ذرائع ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، امیروں کا مال غریبوں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین ذریعہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، امیر کا مال ایک اللہ تعالیٰ نے پائپ بنا دیا ہے جس سے وہ غریبوں تک پہنچ رہا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ قرض ہے۔ قرض بھی اسلامی نظام کا ایک بہت اہم ترین پارٹ ہے، جس میں جو غریب ہے، وہ امیر جو ہے وہ اپنا پیسہ غریب کو قرض میں دے رہا ہے۔ اور تیسرا جو ذریعہ ہے وہ وراثت ہے۔ وراثت میں ہوتا ہے کہ ایک نسل کا مال پورا دوسری نسل تک کے پہنچ رہا ہے۔ یہ تینوں نظام اگر صحیح بنیادوں پر قائم ہو جائے نا، تو بہت حد تک غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی غریبی ختم تو نہیں ہوگی، لیکن انتہا درجے کی غربت، جس میں غریب کی اپنی ذاتی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کم سے کم اس حد تک کی غربت نہیں جائے گی۔ تو شریعت نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تو یہی ہے کہ امیروں کا مال غریبوں کے پاس جائے، صرف امیروں کے درمیان گھومتا نہ رہے۔ اور بھی زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں، لیکن میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ خیر شیخ، ایک اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیں کب دینا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ اصل میں الگ الگ اموال میں ہوتی ہے، تو الگ الگ اموال کی زکوٰۃ الگ الگ موقعوں پر ہے۔ بنیادی طور پہ ہم جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کرنسی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اموال تجارت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ جو اموال ہیں جن کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ تو آپ کو سال میں ایک مرتبہ دینی ہے۔ حال علیہ الحول، جب 1 سال گزر جائے تب آپ کو ان کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہی معاملہ جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے۔ البتہ یہ جو اناج ہوتا ہے، جو زمین سے نکلنے والی پیداوار ہے، زراعت، تو زمینی پیداوار کی زکوٰۃ یوم حصادی، جب اس کو کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تب آپ کو ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سے بعض زکوٰۃ، جیسے جو معدن ہوتا ہے، خزانہ کسی کو مل گیا تو جب خزانہ نکلا تب اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا عام طور پہ ہم شہروں میں، کیونکہ یہ ہمارے گفتگو سنی جا رہی ہے، تو شہروں میں عام طور پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ یا تو مال تجارت میں سے دی جاتی ہے، یا تو سونا چاندی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یا تو کرنسی کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو ان کی زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر دینی ہوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے، حولان حول جس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ محترم، کیا زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے؟
جی، اگر کسی کا سال پورا نہیں ہوا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو اصل تو یہی کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، پر زکوٰۃ ان عبادتوں میں سے ہے جن میں تعجیل کی اجازت ہے۔ تعجیل یعنی وقت سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، عجلت سے بنا ہے تعجیل۔ جیسے نماز کا معاملہ بھی، نماز آپ کو وقت ہونے پر ہی ادا کرنی ہے، وقت سے پہلے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، پر زکوٰۃ میں شریعت میں اجازت ہے۔ جیسے مان لیجیے کہ کبھی سال پورا نہیں ہوا ہے لیکن آپ کے سامنے کوئی بڑا مجبور آدمی آ گیا، کوئی بہت مریض ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور یا پھر کوئی آپدا آ گئی ہے، کہیں پر سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا ہے، اب آپ کو اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں مدد بھی کریں لیکن آپ زکوٰۃ ہی کے مال سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی صورتحال میں انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی زکوٰۃ کی تعجیل کے لیے کہ میں وقت سے پہلے ادا کرنا چاہتا ہوں، تو حدیث میں آتا ہے فرخص له فی ذلک، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دی ہے۔ تو اگر کسی کا سال پورا نہیں ہوا ہے تو بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ دے لے، جیسے کسی کو ضرورت مند آیا اس کو 10,000 روپیہ دے دیا، اب وہ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لے کہ میں زکوٰۃ کے 10,000 ادا کر چکا ہوں، پھر سال پورا ہونے پر وہ کاؤنٹ کر لے، مان لیجیے اس کا 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ نکل رہی ہے تو اس میں سے وہ 10,000 مائنس کر دے، وہ جو پہلے سے ادا کر چکا ہے، 90,000 کی زکوٰۃ دے دے وہ۔ یہ کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی، زکوٰۃ بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونا چاندی، یعنی سونا چاندی، یہ قرآن مجید میں فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنانے، تو سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سونا چاندی ہوتا تھا وہ ایک طرح کی کرنسی بھی تھا، جی، یعنی جو دینار ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، عام طور پہ روم سے آتے تھے دینار، اور جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، اور یہ عام طور پہ ایران سے آتے تھے، تو جو درہم و دینار ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بطور کرنسی استعمال ہوتے تھے، اور وہ سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ اب اللہ دینار اور درہم میں بھی زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ سونے اور چاندی کے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں جو کرنسی چلتی ہے وہ سونے چاندی کی تو نہیں ہے، نوٹس جو ہے وہ فیٹ جو کرنسی ہوتی ہے وہ سونے چاندی کی تو نہیں ہے، پر وہ حکماً سونا چاندی ہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی کرنسی تھی، ہمارے زمانے میں جو کاغذی نوٹ ہیں ان کی کرنسی ہوتی ہے، تو سونے چاندی ہی کے حکم میں کرنسی بھی آتی ہے، نوٹ بھی آتا ہے کہ جس کے پاس کیش ہو، کیش میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہے جیسے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو ایک تو سونا چاندی کرنسی ایک کیٹیگری یہ ہو گئی۔ دوسرا ہے جانوروں میں زکوٰۃ ہے، الگ الگ طرح کے جانور ہیں، یعنی آپ بنیادی طور پہ 3 قسم کے جانور ہیں، بکرا بکری، اور اس میں مینڈھے اور دمبے کو بھی شامل کر لیں۔ دوسرا جو ہے وہ بیل ہے، بیل اور گائے، تو اس میں آپ بھینس کو بھی شامل کر لیں، اور تیسرا جو ہے اونٹ۔ تو ان 3 قسم کے جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تیسری قسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ مال تجارت، جو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، جو ایسٹس ہوتے ہیں، تجارت کے جو اموال ہوتے ہیں جن کو بیچا جاتا ہے، جن کو کرنٹ ایسٹس کہا جاتا ہے، تو مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ اناج اور پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تم طیب چیزیں کماتے ہو، یہ اموال تجارت کی دلیل ہو گئی کہ اموال تجارت میں زکوٰۃ دینا ہے، کہ جو پاک چیزیں تم کماتے ہو اس کی زکوٰۃ دو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، تو زمین سے پیدا ہونے والی جو پیداوار ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، جیسے جو ہے وہ گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، تاکہ بعض علماء نے جو ہے نا اس میں شہد کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 طرح کے اموال ہیں، سونا چاندی اور کرنسی ہے، مویشی ہے، مال تجارت ہے، اور زمین سے ہونے والی پیداوار ہے۔ ان 4 چیزوں میں بنیادی طور پہ زکوٰۃ ہے۔ شیخ، جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے اس کے شروط، کنڈیشنز وغیرہ کیا ہیں؟ جی، ہر مال میں زکوٰۃ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس مال میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حرام مال تو جس کا ہے اس کو لوٹانا ہے آپ کو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طیبات ما کسبتم، کہ جو طیب چیزیں تم کماتے ہو اس میں زکوٰۃ دو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو قبول کرتا ہے، ہاں، تو طیب مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں کرتا، ولا صدقۃ من غلول، اور خیانت والے مال میں سے صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ شرط ہے کہ جس مال میں سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں بہن کا کھیت کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے پیداوار میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ کون سی زکوٰۃ ہوئی بھائی؟ پہلے جو بہن کا کھیت ہے اس کو دو، جو آپ نے ابا کی پراپرٹی میں بہن کو حصہ نہیں دیا اس کو اس کے حصہ دو پورا، اس میں سے زکوٰۃ۔ اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے کہ زکوٰۃ نکل رہی ہے کھیت میں سے اور وہ اپنے بھانجے کو دے رہے ہیں جس کی ماں کا حصہ کھا کر کے بیٹھے ہیں، وہ کھیت ہی اس کا ہے پورا، آپ اس میں سے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کے اسی کو دے رہے ہیں۔ تو جو حرام مال ہے نا، حرام مال سے اللہ رب العالمین صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ صدقہ آپ کو حلال مال میں سے دینا ہے، حرام مال سے تو آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، حرام مال سے تخلص حاصل کرنا ہے آپ کو، تو پہلی چیز یہ۔ میں یہاں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں جن کی خواہش زکوٰۃ دینے کی ہے، سب سے پہلے آپ اپنے مال کو دیکھیں کہ آپ نے وہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے امر الحلال امر الحرام، یہ جو تمیز قیامت کے قریب جو ہے ختم ہوگی کہ آدمی مال تو لے گا کمائے گا مگر حلال کا ہے یا حرام کی، حرام کا وہ مال ہے اس کو پرواہ نہیں رہے گی۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مگر آپ کا مال ناجائز طریقے سے ہے، آپ کسی اور کا لیے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس مسئلے میں آپ غور کریں، جس کا جو مال ہے اس کو دے دیں، پھر جو مال آپ کا ہے پاک ہے آپ اس کو اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا نا یہ حرام مال سے زکوٰۃ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیشاب سے اپنے کپڑے دھو لے، صاف کرنے کے لیے کوئی سوچے پیشاب سے میں صاف کروں اپنا کپڑے، جب کپڑے گندے ہیں تو وہ صاف پانی سے پاک ہوں گے، پیشاب سے تھوڑی پاک ہوں گے وہ، تو زکوٰۃ گندا مال ہے، تو وہ آپ جب پورا آپ کا مال ہی حرام ہے تو آپ تھوڑا سا حصہ نکال دیں گے تو دوسرا حصہ تھوڑی حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، جب وہ پورا مال ہی حرام ہے۔ زکوٰۃ آپ اس لیے نکالتے ہیں تو آپ کے مال حلال ہو جائے، پاک ہو جائے، جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو آپ کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، جب وہ پورا مال ہی گندا ہے تو تھوڑا سا نکال دینے سے وہ تھوڑی پاک ہو جائے گا وہ۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر انسان کی ملکیت ہونی چاہیے اور تام ملکیت ہونی چاہیے، ملکیت تامہ ہونی چاہیے، مکمل کمپلیٹ آپ کی اونرشپ میں ہونا چاہیے وہ مال۔ اب کمپلیٹ اونرشپ کی بہت ساری صورت ہیں، جیسے جو مال ایسا ہے جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے، جیسے بھائی نہیں جیسے کیا وقف کی زمین ہے، اب وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے نا، وہ کسی نے وقف کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے مسجد ہے، یا جیسے مسجد کا بھائی اکاؤنٹ ہے، اب اس میں پیسہ سال بھر کا کر کے رکھا ہوا ہے، پر وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے نا، ملکیت ایک فرد کی ہونی چاہیے۔ اب مسجد میں جیسے چندہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو، اب کہیں پر مسجد میں سیونگ ہے اور اتنا سیونگ ہو گئی ہے کہ اب وہ نصاب کے مال تک کے پہنچ گئی ہے، بڑے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں مسجد۔ ہاں مسجد کے اب کمپلیکس کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن کیش میں تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، لیکن مسجد کے پاس جو کیش جمع ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، یا کسی کے پاس بیت المال ہے، بیت المال میں جو پیسہ جمع ہوا ہے پورا سال بھر میں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی تنظیم کا ہے، ادارے کا ہے نا، جو عام ادارہ عوامی ادارہ ہے، عوامی ادارے کا کوئی پیسہ ہے، تو جو تنظیموں کی یا اجتماعی ملکیت والی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ تنظیموں یا اداروں کی ملکیت میں کوئی پیسہ ہے یا ایسا کوئی سامان ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرد کی ملکیت میں واجب ہوتی ہے۔ اچھا ملکیت بھی مکمل ہونی چاہیے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال تو آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس ہی نہیں ہے وہ آپ کی ملکیت، جیسے کوئی مال ہے جو غائب ہو گیا ہے، کیا کوئی مال ہے جو مغصوب ہے یعنی کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے نہیں دے رہا ہے، یا کوئی مال ایسا ہے جیسے قرض ہے، اب ایک سامنے والے نے لے کر کے اور دینے سے انکار کر دیا ہے، یا وہ یا تو لینے کا ہی انکار کر رہا ہے یا پھر یہ کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا، یا پھر کرپٹ ہو چکا ہے، اب وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، یا پھر بینکرپٹ ہو چکا ہے وہ اور اس کے پاس اب دینے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، تو اب وہ آپ کا مال تو ہے اس کے پاس لیکن وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تام ملکیت قبضے میں نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، آپ مطلب تام ملکیت نہیں ہے، آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، مال آپ کا ہے پر آپ اس سے پورے طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی نے اس پہ غصب کر لیا ہے یا کوئی لے کر کے انکار کر رہا ہے یا دینے کی استطاعت اس کی نہیں رہ گئی یا غائب ہو گیا ہے، تو اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں ملکیت تو ہے پر وہ ملکیت ناقص ہے، تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے وہ، تو ملکیت تامہ ہونا بھی ضروری ہے ایک مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے۔ تیسری شرط یہ کہ اس پر سال گزرنا چاہیے جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچا ہوا وہ مال، یہ مال سے متعلق شرط ہیں۔ اسی طرح سے جو مال دینے والا ہے اس کے متعلق شرط یہ کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، مزکی جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو مسلمان ہونا چاہیے اور اس کو آزاد ہونا چاہیے، غلام نہ ہو وہ۔ البتہ زکوٰۃ کے حوالے میں ایک خاص بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والے کا عاقل یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، جیسے کہ نماز کا معاملہ ہے، نماز اس پر واجب ہوتی ہے جو عاقل و بالغ ہو، لیکن کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے،
اور مال کی ملکیت غیر عاقل یعنی مجنوں کے پاس بھی مال کی ملکیت ہوتی ہے، یا غیر بالغ یعنی بچے کے پاس بھی مال کی ملکیت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مال سے متعلق ہے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے اور اس بچے کے پاس زکوٰۃ کے برابر نصاب کا مال ہے تو جو اس کے اولیاء ہوں گے گارجینز وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جیسے کوئی بچہ ہے بھائی، والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پاس وراثت میں مال آ گیا ہے اتنا اور جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو اب یہ نہیں بولیں گے کہ یہ بچہ ہے اس پر شریعت کے حکام نہیں لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ مالی حقوق بچے پر بھی لازم ہوتے ہیں۔ جیسے کسی بچے نے اگر کسی کا مال نقصان کر دیا تو اس کا بھرنا پڑے گا نا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو بچہ ہے اس پر شرعی حکام لاگو نہیں ہوتے۔ مالی حقوق کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، تو اگر کسی بچے کے پاس مال ہے اور اس میں زکوٰۃ نکل رہی ہے تو جو اس کے اولیاء ہوں گے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایسے ہی کوئی آدمی پاگل ہو گیا، بہت پیسے والا ہے، پاگل ہو گیا، اب اس کا مال ہے، تو جیسے پاگل پر نماز تو نہیں واجب ہوتی ہے لیکن پاگل پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے مال میں سے، تو جو اس کے جو ذمہ داران ہوں گے، جو گارجینز ہوں گے جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے لیے صرف مسلمان ہونا اور آزاد ہونا شرط ہے، اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، جیسے دوسری عبادتوں میں ہوتا ہے، حج میں یا جیسے نماز میں یا روزے میں جو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ میں وہ شرط نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، تو مالی عبادت میں وہ شرطیں نہیں لگتی ہیں جو جسمانی عبادت میں لگتی ہیں۔ ایک عورت کے پاس سونا ہے، اسے زکوٰۃ نکالنا ہے، جی تو کتنے سونے کی مقدار میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جی، سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال سونے کے بارے میں ہی آتا ہے، تو یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ سونے میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سونے کا جو نصاب ہے، نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا مال پہنچنے کے بعد مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے اور ہر مقدار پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی مال ہوا تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ ایک خاص مقدار پر ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس اگر ہو گیا اور وہ سال گزر گیا اس کے اوپر، تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جو سونے کا نصاب ہے وہ جو ہے 85 گرام ہے، گرام میں اگر ہم جوڑیں تو 85 گرام یعنی 8.5 تولہ۔ ہمارے عام طور پہ مشہور یہ کہ 7.5 تولہ پہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہ جو پرانے زمانے میں تولہ ہوتا تھا یہ 11 گرام کا کچھ ہوتا تھا۔ ہاں، اس لیے اس پرانی کتابوں میں آپ جب پڑھتے ہیں سونے کا نصاب تو 7.5 تولہ پڑھتے ہیں، پر ہمارے زمانے میں میرے خیال سے آل اوور انڈیا اب جب تولہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد 10 گرام ہی ہوتا ہے۔ تو گرام کے حساب سے اندازہ لگانا تولے کے حساب سے اندازہ لگانے کی بنسبت آسان ہے، کہ تولہ کہیں ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، تو اس لیے میں گرام میں بتا رہا ہوں کہ 85 گرام سونا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونا ہوتا تھا وہ دینار کی شکل میں ہوتا تھا، تو جو دینار ہے وہ 20 دینار پر زکوٰۃ ہے، اور 20 دینار کا جو حساب ہوتا ہے وہ 85 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی 8.5 تولہ سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات 85 گرام یا 85 گرام اور اس سے زیادہ، 85 گرام اور اس سے زیادہ، یعنی اگر آپ کے پاس سونا 85 گرام سے کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب 85 گرام کو پہنچ جائے گا، اس کو پہنچنے کے بعد جب 1 سال اس پر گزرے گا تب زکوٰۃ ہے۔ 1 سال گزرنے کا مطلب آپ کے پاس، مطلب مان لیجیے کوئی عورت ہے اس کے پاس ابھی 50 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے اس پر، پھر اس کا نکاح ہوا تو اس کو مہر میں مزید جو ہے وہ 25 گرام سونا میں 50 60 70 35 گرام، پھر اس کے بعد اس کا نکاح ہوا تو اس کو 35 گرام سونا اور مہر میں مل گیا، اب اس کے پاس اس کے زیر ملکیت آ گیا 85 گرام سونا۔ تو ایسا نہیں کہ اب ملکیت میں آئے آج ہی زکوٰۃ دینی ہے، اب یہ 85 گرام سونا اس کی ملکیت میں آئے، اب نصاب تک پہنچا ہے تو ایک شرط تو زکوٰۃ کی مکمل ہو گئی جو ہم نے کہا تھا کہ نصاب تک پہنچنا چاہیے، پر ایک شرط ابھی باقی ہے، ہولان ہول، اس پر 1 سال گزرنا چاہیے۔ تو اب وہ 85 گرام سونا جس دن اس کی ملکیت میں آیا نا، اس دن کو وہ یاد رکھے گی کہ آج میں 85 گرام سونے کی مالک بن گئی ہوں، اور اس کے بعد وہ جوڑے گی کہ 1 سال تک کے کیا 85 گرام سونے کی وہ مالک رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے۔ جب 1 سال گزر گیا اور اس پورے سال میں 85 گرام سے سونا کم نہیں ہوا اس کے پاس، 1 سال گزر گیا، تو پھر وہ 85 گرام سونے سے زکوٰۃ نکالے گی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے میرے پاس 90 گرام سونا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے 85 گرام سے اوپر جو ہے اس میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ میرے پاس بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا میں 5 گرام میں سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، آپ کو پورے 85 گرام میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آج مان لیجئے کہ آپ کو جنوری میں شادی ہوئی اور جنوری میں آپ 85 گرام سونے کی مالک بن گئی، اب مئی میں
اور کوئی ضرورت ہوئی اور آپ کا وہ سونا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جی یعنی آپ نے اس کو بیچ کر کے کچھ خرچ کر دیا، اب پھر جو ہے نا آپ کا نصاب سے نیچے چلا گیا مال، اب یہاں سے پھر آپ کا وہ نصاب، کیونکہ سال پورا نہیں ہوا جی نصاب پر، تو اب پھر آپ زکوٰۃ کے وہ جو ہے نا وہ نہیں رہے گی ذمہ دار. ہاں پھر اس کے بعد پھر کہیں سے اور آپ کے پاس سونا آ گیا، پھر 85 گرام ہو گیا آپ کے پاس، پھر جہاں سے آپ 85 گرام نصاب کے برابر آپ مالک ہوئے ہیں، پھر وہیں سے آپ سال کو جوڑنا شروع کریں گی. یعنی 20 سال میں اگر نصاب سے ختم کم ہو گیا تو آپ کا پھر جو سال کاؤنٹ کر رہی تھی وہاں پر وہ رک جائے گا، اب وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. پھر بعد میں جب دوبارہ آپ کا سونا نصاب تک پہنچائے پھر آپ کو زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، اور پھر اس پر جب 1 سال ہو جائے گا تو اس میں 2.5% یعنی زکوٰۃ 40واں حصہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں سے، جو آپ کے سونے کی کرنٹ ویلیو ہے. جب خریدا تھا یا جب ملا تھا تب اس کی کیا ویلیو تھی یہ نہیں دیکھی جائے گی. جو سونا ابھی آپ کے پاس موجود ہے، مان لیجیے کہ آپ رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ نکال رہی ہیں تو پورے سونے کا آپ حساب لگائیں گی، اس کے بعد جا کر کے آپ سونار سے معلوم کریں گی کہ یہ جو میرے پاس اتنا سونا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اور اس قیمت کے حساب سے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ نکال کر کے مستحقین کو دیں گی. یہ تو سادہ سی بات ہو گئی. اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 85 گرام سونے پر زکوٰۃ ہے تو وہ 85 گرام خالص سونے پر زکوٰۃ ہے. خالص سونے کا مطلب ہمارے الگ الگ کیرٹ ہوتے ہیں نا، جی جی 18 کیرٹ کا سونا ہے، 22 کیرٹ کا سونا ہے، 24 کیرٹ کا سونا ہے. تو کیرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سونا ملاوٹی ہے، اس میں سونے کے ساتھ اور دوسری چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں. جیسے 18 کیرٹ کا سونا ہے تو اس میں پھر کچھ دوسری معدنیات بھی ملی ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ کو جب سونے کا نصاب کا آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو 85 گرام خالص سونے کا اندازہ لگانا ہے. مثلا مان لیجیے کسی کے پاس 85 گرام نیٹ بالکل سونا ہے، 85 گرام یعنی وہ 18 کیرٹ کا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 18 کیرٹ کا سونا، اس میں جو سونا اس کے پاس ہے اصلی سونے میں بہت ساری ملاوٹیں بھی ہیں. اگر وہ جو اس کی ملاوٹیں وہ نکال دی جائیں گی تو پھر وہ 85 گرام تک کے نہیں پہنچے گا، کم ہو جائے گا وہ. تو یہ اندازہ لگانا ہے آپ کو. اندازہ کیا لگانا ہے مطلب اس کے طریقے ہوتے ہیں. آپ جب سونار کے پاس جائیں گے تو سونار بتائے گا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس 18 کیرٹ کا سونا ہے تو 18 کیرٹ کے سونے میں جو ایکچوئل گولڈ ہے وہ کتنا ہے، اور اس کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں جو ملا دی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں. تو وہ امپیورٹیز کو الگ کر کے جو الگ الگ معدنیات اس کے اندر لوہا وغیرہ یا دوسری چیزوں ملی ہوئی ہیں وہ الگ کر کے خالص سونے کا حساب لگانا ہے. خالص سونا جو ہے وہ 85 گرام ہونا چاہیے، اور اگر وہ 85 گرام تک ہے تب آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے انشاءاللہ تعالی. شیخ محترم، آپ ان لوگوں کو کیا جو ہے میسج دیں گے جن کے اندر یہ خرابی رہتی ہے کہ وقت آنے سے پہلے جو مقدار والا جو سونا ان کے پاس ہے وہ کسی ہیلے سے بیچ دیتے ہیں، پھر اس کو بعد میں خرید لیتے ہیں؟ بعض لوگوں کی ایسی شکایت پہنچی ہے جی جی کہ مقدار تک تو 85 گرام تو ہے ان کے پاس، سال گزرنے سے پہلے پہلے وہ ہیلا اختیار کرتے ہوئے کچھ بیچ دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو خرید لیتے ہیں. اس طرح کا ہیلا اگر کوئی واقعتاً سونا صرف اس لیے بیچ رہا ہے تاکہ اس کو زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے، جی صرف ہیلا کرنے کے لیے بیچ رہا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ کیونکہ اس طرح سے تو سارے شرعی احکام جو ہے نا اس کا اسقاط ہو جائے گا. بہت سارے مسلک میں اس طرح کے لوگوں نے ہیلے الگ الگ نکال کے رکھیں کہ جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بیوی شوہر کو ہدیہ کر دے، پھر اس کا سال پورا ہونے سے پہلے شوہر بیوی کو ہدیہ کر دے. تو اگر اس طرح سے ہیلے نکالے جائیں گے تب تو شریعت پوری کی پوری ساقط ہو کر کے رہ جائے گی، پھر کسی بھی مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالنی پڑے گی، کیونکہ ہر مال میں سے کوئی نہ کوئی ہیلا نکل جائے گا. تو یہ تو ہیلے والی بات تو وہی ہو گئی جو بنی اسرائیل والی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ تم کو سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو جمعہ کو جال لگا کر کے اور سنڈے کو آ کر کے شکار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت بہتر جانتا ہے. اگر کوئی ہیلا کے ذریعے سے واقعتاً زکوٰۃ سے بچنے ہی کے لیے ہیلا کر رہے ہیں، ایسا تو پھر یہ ہوگا کہ بھائی روزہ نہیں رکھنا ہے تو چلے جائے کوئی سفر کر لے. اصل یہ کہ آپ کی ملکیت سے خارج ہونا چاہیے. ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہے، صرف اس کی صورت تبدیل ہو رہی ہے تو وہ اس سے آپ کا نصاب پر اثر نہیں پڑے گا. آپ کے وہ سونا ویسے بھی اگر آپ نے بیچ کر کے کیش رکھ لیا ہے تو کیش کو سونے سے ملانا پڑے گا. جی تو یہ تو ویسے بھی ہیلا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی واقعی ہیلے کے ذریعے سے زکوٰۃ سے بچنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ. شیخ محترم، اسی طرح چاندی میں جو زکوٰۃ ہے اس کی لیمٹ کیا ہے؟ جیسے سونے کا نصاب 85 گرام سونا ہے ویسے چاندی کا نصاب 595 گرام چاندی ہے. تو جو 595 گرام چاندی کسی کے پاس ہے اس میں بھی وہی ہے کہ خالص چاندی ہو اور ملکیت میں آنے کے بعد 1 سال اگر اس پہ گزر چکا ہے تو اس کا
2.5% یعنی 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کو حساب لگانا ہے جا کر کے سونار کے پاس سے، پھر اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ سونے چاندی کے جو زیور ہوتے ہیں، جی جی کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، یعنی سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ اس حوالے سے ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پرانے فقہا کے یہاں پر اس پر اختلاف ملتا ہے کہ سونے چاندی کا جو زیور ہے اس میں زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے۔ جیسے الحلی وغیرہ۔ ہاں، تو اب وہ الحلی کے بارے میں جو اختلاف ہے پرانے فقہا کے یہاں پر، اس عرف کی تبدیلی کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں نے دیکھا 2-4 لوگ سعودی عرب سے یا پرانے فقہی کتابوں سے جو ہے وہ فتویٰ لے کر کے آتے ہیں اور ہندوستان پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں جو سونے کا عرف ہے وہ عربوں میں خاص طور پہ جو پرانی جو فقہی کتابوں ہیں اس کے وہ عرف الگ تھا، یعنی وہاں سونے کا رواج الگ تھا۔ پرانے زمانے میں جب فقہا کے یہاں پر یہ بحث ہوتی تھی کہ سونے کے زیور پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں زکوٰۃ ہے، اس زمانے میں سونا جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا تھا۔ اگر کسی کو اپنے پاس ادخار کے لیے سونا رکھنا ہے تو وہ جو ہے وہ کرنسی کی شکل میں رکھتا تھا، یعنی دینار کی شکل میں، اشرفیوں کی شکل میں سونا رکھتا تھا۔ تو کیونکہ اس زمانے میں جو کرنسی چلتی تھی وہ سونے کی چلتی تھی، تو جس کو اپنے پاس یعنی ذخیرہ کرنے کے لیے سونا رکھنا ہوتا تھا تاکہ وہ بعد میں اس کو استعمال کرے، تو وہ کرنسی کی شکل میں رکھتا تھا، دینار کی شکل میں رکھتا تھا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو ادخار کی نیت نہیں ہوتی تھی بلکہ تزین کی، زینت کی نیت ہوتی تھی، تو وہ سونے کو پگھلا کر کے زیور بنوا لیتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں لوگ ادخار کی نیت سے عام دینار تھوڑی رکھتے ہیں، یعنی بسکٹس وغیرہ یا کوائن رکھنے کا رواج بہت کم ہے۔ جو لوگ زیور بناتے ہیں ان کی نیت صرف زینت کی کبھی نہیں ہوتی، ہندوستان میں تو زینت کے ساتھ ساتھ ادخار کی بھی نیت ہوتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا یہ جانتی ہے، عورتیں جب زیور بناتی ہیں تو صرف زینت کی نیت سے تھوڑی بناتی ہیں، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری ایک پراپرٹی ہے، ہمارے پاس رہے گی، ہماری ملکیت میں رہے گی، آگے کام آئے گا۔ تو ہمارے زمانے میں جو عورتیں زینت کے لیے زیور بناتی ہیں، زینت کے ساتھ ساتھ استعمال کے ساتھ ساتھ ادخار بھی ان کی نیت ہوتی ہے۔ تو وہ والے فتوے پہلی بات تو ہمارے عرف میں اپلائی نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اختلاف جو پرانے فقہا کے یہاں پر ہے وہ اختلاف ہمارے عرف میں اپلائی نہیں ہوتا، کہ ہمارے یہاں سونے کوئی بھی عورت سونا صرف زینت کے لیے نہیں بنواتی ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ ادخار بھی رہے گا، ضرورت کے وقت یہ کام بھی آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ فتوے یہاں پر اپلائی نہیں ہوتے ہیں۔ باقی وہ اگر اس صورتحال میں اس اختلاف کو بھی دیکھا جائے تو ان فقہا کا قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ استعمال والے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی 2 الگ الگ چیزیں۔ پہلی بات تو اس اختلاف کا ہمارے عرف سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سونے کا زیور یہ استعمال کے ساتھ ساتھ ادخار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ صورتحال میں تو اس اختلاف کو یہاں پہ کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہے۔ اور اگر مان بھی لیں تو بھی ان فقہا کا قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجح جو کہتے ہیں کہ استعمال والے زیور پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ کہا ہے سونے چاندی میں زکوٰۃ دینی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ تو اس میں سونا چاندی کہا گیا ہے۔ اب سونا چاندی کی کوئی خاص فارمیٹ تھوڑی کہا گیا ہے کہ جو دینار کی شکل میں رکھیں گے ان کو زکوٰۃ دینی ہے، جو زیور کی شکل میں رکھیں گے اس کو نہیں دینی ہے۔ سونا عام ہے، چاندی عام ہے، اور اس عموم میں زیورات بھی شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں ملتی ہیں جس میں استعمال کے زیور میں زکوٰۃ دینے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ کی بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے چاندی کے کچھ زیور پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے پہنا ہے، تو انہوں نے کہا اتزین لک، میں نے یہ زیور بنوائے تاکہ میں آپ کے لیے اس میں زینت کروں، یعنی ان کا مقصد استعمال کرنا تھا اس کو۔ تو اللہ کے نبی پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، تو حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہوا حسبک من النار، تو یہ زیور تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی کے لیے کچھ کڑے پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ کڑے بھی کنز ہیں، یعنی یہ وہ خزانہ ہے جس کو جمع کرنے پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے۔ اور بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور اس کی بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کہ پھر یہ تم کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ کڑے نکال کر کے اللہ کے رسول کو دے دی کہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو ایسے نصوص بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلا یہ کہ جو اختلاف ہے وہ ہمارے دور میں اپلائی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ سونا چاندی عام ہے،
تو جب اللہ تعالیٰ کا سونے چاندی میں زکوٰۃ دو تو کہیں پر بھی یہ طے نہیں کیا ہے، یہ تخصیص نہیں کی کہ یہاں سونا چاندی سے مراد صرف سونے چاندی کی کرنسی ہے، بسکٹس اور کوائنز ہیں۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ دینی ہے تو سونا چاہے کرنسی کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کوائن کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں، زکوٰۃ بہرحال آپ کو دینی۔ تیسرا کی مخصوص نصوص ملتے ہیں استعمال میں زیور جو ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو پھر ہندوستان میں کوئی زکوٰۃ نکالے گا ہی نہیں پھر۔ جی ہاں، کیونکہ اب ہمارے یہاں پر وہ پرانے والا دور نہیں رہا نا، سب لوگ سونا جو ہے وہ زیور ہی کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں، اب کرنسی کی شکل میں لوگ رکھتے نہیں ہیں، یا بسکٹس وغیرہ بھی بہت کم لوگ، بسکٹس کوائنس چلتے ہیں لیکن بہت کم لوگ بسکٹس اور کوائنس کی شکل میں رکھتے ہیں، عام طور پہ لوگ ادخار کے لیے زیور ہی بناتے ہیں۔ تو واقعتاً پھر وہ تو میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ سونے سے متعلق سوال آتا ہے، وہ برا تو زکوٰۃ ہی پھر نہیں ادا ہوگی اس کی، اور لوگ ہیلا بھی بنا لیں گے، پھر ہر کوئی زیور ہی بنا کر کے رکھے گا، کیوں تو آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ شیخ محترم، اگر سونا چاندی مکمل جو ہے زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہا تو کیا دونوں کو ملا کر ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اس بات بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا، پر صحیح بات ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ سونا ایک الگ جنس ہے، چاندی ایک الگ جنس ہے۔ جیسے بہیمۃ الانعام میں کسی کے پاس مان لیجئے کہ بکری نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اونٹ نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو بکری اور اونٹ کو نہیں ملایا جائے گا۔ ایسے ہی سونے کا بھی معاملہ ہے، مطلب ملانے کا مطلب یہ کہ مان لیجئے کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے اور اتنی چاندی ہے جس سے 5 گرام سونا اور خریدا جا سکتا ہے، تو اگر وہ چاندی کو بیچ کر کے سونا خرید لے تو اس کا نصاب تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سونا ایک الگ چیز ہے اور چاندی ایک الگ چیز ہے، تو نہ سونے کو چاندی سے ملایا جائے گا، نہ چاندی کو سونے سے ملایا جائے گا، جس طرح سے بکرے کو بیل سے، بیل کو اونٹ سے نہیں ملایا جاتا ہے، سب ایک الگ الگ چیزیں، سب کا نصاب الگ الگ ہوتا ہے۔ شیخ محترم، اسی طرح ہمارے یہاں جو خاندانی جو نظام ہے، سب کے یہاں پر جو الگ الگ سونا ہے، تو کیا اس کو ایک جگہ جمع کر کے اتنا سونا ہم دیں گے یا سب کا الگ الگ نصاب رہے گا؟ نہیں، دیکھیے اگر سونا جو ہے نا وہ الگ الگ لوگوں کی ملکیت میں ہے، جیسے میں گھر میں رہتا ہوں، اب میں گھر کا سربراہ ہوں تو میری بیوی کے پاس کچھ سونا ہے، میں نے کچھ بیٹی کو سونا دیا ہوا ہے، کچھ امی کے پاس سونا ہے، تو ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے سونے کا مالک ہے، تو ہر انسان اپنی ملکیت میں جتنا سونا ہے اس کو دیکھے گا وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ جیسے ایک عورت کے پاس مان لیجئے کہ میری بیوی کے پاس جو ہے وہ 50 گرام سونا ہے، میری امی کے پاس 50 گرام سونا ہے، اب امی کا اور بیوی کا زیور اگر ملا دوں تو نصاب تک پہنچے گا، لیکن اگر الگ رکھوں تو دونوں کا الگ الگ سونا نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں دو الگ الگ عورتوں کا جو ان کی ملکیت میں ہے مکمل طور پہ، ان کے سونے کو آپس میں نہیں جوڑا جائے گا، نہ ان کا نصاب تک پہنچ رہا ہے نہ ان کا نصاب تک پہنچ رہا ہے۔ یہی معاملہ بیٹی اور بیوی کا ہے کہ میں نے بیوی کو مان لیجیے 50 گرام سونا ہے اور بیٹی کے پاس 50 گرام سونا ہے، اور وہ میں نے بیٹی کی ملکیت میں دے دیا ہے، یعنی وہ اس کی مالک ہے، یہ نہیں کہ پہننے کے لیے دیا ہے، مالک تو میں ہوں لیکن بیٹی صرف پہن رہی ہے، اس کی ملکیت میں دے دیا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا، شادی ہو جائے گی تو بھی وہ اپنا لے کر کے جائے گی سونا۔ اگر ملکیت میں اس کو دے دیا ہے نا تو پھر وہ اس کی ایک تام الگ ملکیت ہے، اس میں وہ اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہی تو اس میں وہ زکوٰۃ نہیں دے گی، نہ بیوی زکوٰۃ میں دے گی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ بھائی سونا تو بیوی کا ہے، اس نے کچھ سونا جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پہننے کے لیے دے دیا ہے، تو اصل ملکیت تو بیوی کی ہے، پھر اس کو ملکیت دیکھی جائے گی، اور اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح شیخ محترم، کیا شوہر بیوی کے زیور سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اگر بیوی کے مال میں واجب ہو رہی ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، شوہر پر لازم نہیں ہے زکوٰۃ دینا، یعنی وہ زکوٰۃ جس کا مال ہے اس پر واجب ہوتی ہے، مال کیونکہ بیوی کا ہے تو واجب بیوی پر ہوئی ہے، یعنی اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو شوہر گنہگار نہیں ہوگا، بیوی گنہگار ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ بیوی پر واجب ہوئی ہے۔ البتہ جو مالی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں نیابت جائز ہے، یعنی اگر شوہر ادا کر دے بیوی کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی، یعنی شوہر پر واجب تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیور میں زکوٰۃ دے، لیکن اگر شوہر دے زکوٰۃ کہ میں اپنی اس نیت سے دے رہا ہے کوئی زکوٰۃ کہ میں اپنی بیوی کے زیور سے زکوٰۃ دے رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گی۔ جیسے قرض کا معاملہ ہوتا ہے نا، آپ کا قرض کسی کے ذمہ ہے، میں اگر آپ کی طرف سے ادا کر دوں تو وہ قرض ادا ہو جائے گا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اس میں، تو اگر شوہر اس نیت سے ادا کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ نکال دوں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، سوالات کئی زیادہ ہیں کیونکہ موضوع ہی بڑا حساس ہے، بڑا اہم ہے۔ میں یہاں پر اس ایپیسوڈ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں ہم آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔